والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. بادہ توحید کی متوانوں شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور تاجدار مدینہ، غریبوں کے آقا، بے کسوں کے کس، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، حبیب رب العالمین حضرت سید مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم. ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کیا ہوں اور جس آیت کریمہ کو میں نے اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا ذکر فرما رہا ہے. ارشاد خدا بندی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یعنی اے حبیب، اے لوگوں، جو تمہیں رسول عطا کرے وہ لے لو اور جس سے وہ منع فرمائے اس سے باز رہو. اس آیت کریمہ میں حضور علیہ السلام کے اختیارات کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات مصطفیٰ کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو خلف سے لے کر سلف تک، صحابہ سے لے کر ائمہ مجتہدین تک سب کا اتفاق ہے، اور سبھی یہ مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے اختیار حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور ہزارہ احادیث کریمہ سے بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام صاحب اختیار ہیں. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو اپنے قدرت کے مطابق اختیارات عطا فرمایا ہے. کسی کو اپنے گھر کا صاحب اختیار بنایا، کسی کو سارے شہر کا صاحب اختیار بنایا، کسی کو سارے ملک کا صاحب مختار بنایا. وہ مالک ہے، جسے چاہے گدا کر دے، جسے چاہے شہنشاہ کر دے. قرآن مجید میں ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہو اے اللہ، تمام جہانوں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی بخشے اور تو جسے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جسے چاہے تو عزت دے اور تو جسے چاہے ذلت دے. ہر طرح کی بھلائی تیری قدرت میں ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. مگر دور حاضر میں حضور علیہ السلام کے کچھ ایسے نااہل پیدا ہو چکے ہیں جو حضور علیہ السلام کو مانتے تو ہیں، مسلمان تو ہے، مگر حضور علیہ السلام کے اختیارات کو انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں. یہ دیوبند کا پیشوا اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھتا ہے، کوئی بھی اللہ کا مقرب بندہ، چاہے وہ انبیاء ہو یا اولیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بے بس اور بے لاچار بندے ہیں. اور اسی کتاب میں لکھتا ہے، جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی شے کا مختار نہیں ہوتا. اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. یہ بدعقیدہ انسان ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کا ذکر ایک جگہ نہیں، 4 مقامات پر الگ الگ مرتبہ الگ الگ ارشاد فرمایا ہے. کئی ارشاد فرمایا وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ، اور کہیں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور کہیں فرمایا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اور کہیں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اب آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ تقویت الایمان کو مانا جائے یا کلام اللہ کو مانا جائے. تقویت الایمان کو مانا جائے کہ احادیث کریمہ کو مانا جائے. تقویت الایمان کو مانا جائے یا اصحاب اقوال صحابہ کو مانا جائے. تقویت الایمان کو مانا جائے یا
خلفائے راشدین کے اقوال کو مانا جائے، تقویت الایمان کو مانا جائے یا بزرگان دین کے عقیدے کو مانا جائے؟ تو آپ کا یہی جواب ہوگا کہ تقویت الایمان نہیں ہے بلکہ تقویت الایمان ہے۔ ایمان کو فوت کرنے والی کتاب، ایمان کو برباد کر دینے والی کتاب ہے۔ ایسے کتاب کو لکھنے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، کبھی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی صاحب ایمان ہو سکتا ہے جو حضور علیہ السلام کو صاحب اختیار مانے، وہی صاحب ایمان ہو سکتا ہے جو حضور علیہ السلام کو صاحب اختیار مانے۔ یہی عقیدہ تو صحابہ کا تھا، یہی عقیدہ تو تابعین کا تھا، یہی عقیدہ تو تبع تابعین کا تھا، سب کا یہی عقیدہ تھا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو سارے کائنات کی بادشاہی عطا فرمائی ہے، نہ کہ صرف آپ انسانوں کے لیے، انسانوں کے آپ کی بادشاہی نہیں ہے، نہ کہ صرف جنوں کے لیے آپ بادشاہ ہیں، نہ کہ صرف جانوروں کے لیے۔ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے بادشاہت، تمام جہانوں کی بادشاہت عطا فرمایا ہے۔ خدا کی قسم اگر دیکھیں گے تو خدا کی قدرت میں ہر جگہ حضور علیہ السلام کی روشنی نظر آئے گی۔ اگر چشم بصیرت سے دیکھیں تو یہی کہنا پڑے گا، چاند رب کا ہے، چاندنی مصطفیٰ کی ہے، سورج رب کا ہے، چمک مصطفیٰ کی ہے، ستارے رب کے ہیں، چمک مصطفیٰ کی ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہکشاں رب کے ہیں مگر دمک آپ کی ہے، ستارے رب کے ہیں مگر چمک آپ کی ہے، کرسی رب کی ہے مگر مسند آپ کی ہے، فرش اس کا ہے مگر مقصد آپ کا ہے، قلم اس کا ہے مگر تحریر آپ کی ہے، قرآن اس کی ہے مگر تعریف آپ کی ہے، فرشتے اس کے ہیں مگر خادم آپ کے ہیں، عرش اس کا ہے مگر چرچے آپ کے ہیں، پھول اس کا ہے مگر خوشبو آپ کی ہے، بندے مخلوق اس کے ہیں مگر امتی آپ کے ہیں، نبی اس کے ہیں مگر محب آپ کے ہیں۔ الغرض ساری دنیا حضور علیہ السلام کو بادشاہ مانتی ہے۔ ایک آپ کو حدیث سناؤں جس سے حضور علیہ السلام کے اختیار بظاہر نظر آئے گا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام دعوت اسلام کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلے تھے، تو ایک دیہاتی کو حضور علیہ السلام نے کہا اسلام قبول کرو۔ تو جب اس نے دیہاتی نے کہا میں تب تک اسلام نہیں قبول کروں گا جب تک کہ میری مری ہوئی بچی خود آپ زندہ نہ کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا چلو تمہاری بچی کے پاس چلیں۔ تو قبرستان میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اٹھو، بولنے کا تھا کہ حضور علیہ السلام بچی اٹھی اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام نے بچی سے کہا کیا تم دنیا میں آنا پسند کرتی ہو؟ تو بچی نے کہا نہیں، میں دنیا میں آنا پسند نہیں کرتی کیونکہ مجھے دنیا سے بہتر آخرت اچھی لگی، دنیا سے بہتر مجھے آخرت اچھی لگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ کہ صرف حضور علیہ السلام زندوں پر اختیار تھا بلکہ مردوں پر بھی حضور علیہ السلام کا اختیار تھا۔ اور ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں، 2 وزیر زمین میں ہیں۔ 2 وزیر آسمان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، اور 2 وزیر زمین میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق۔ اس حدیث پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ صرف زمینی مخلوق پر آپ کی حکومت تھی بلکہ آسمانی مخلوق پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صرف نہ کہ زمینی مخلوق کے بادشاہ تھے، نہ آپ سارے آسمانی مخلوق کے بھی آپ بادشاہ تھے، زمین کے ہر ذرے اور ہر پتے پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، سبحان اللہ، تمہارے لیے بنی 2 جہاں تمہارے لیے، ہم آئے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق محمد، حق محمد، نعرہ رسالت۔ ایک مرتبہ
حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں ابو جہل آیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ علم غیب جانتے ہیں نا، آپ آسمان کی خبریں دیتے ہیں نا، تو آپ فرمائیے میرے مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ علم غیب ہے وہ مجھے کیسے معلوم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، آپ تیرے مٹھی میں کیا ہے وہ مجھے کیسے معلوم ہوگا، وہ تو تجھے معلوم ہوگا کہ تیرے مٹھی میں کیا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ حضور علیہ السلام نے کیا ہی خوب کہا، تیرے مٹھی میں کیا ہے میں بتاؤں یا مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ تو ابو جہل العین نے کہا کہ مٹھی میں جو ہے وہ بتانا تو بڑے تعجب کی بات ہے، آپ میرے ہاتھ میں کیا ہے وہ بتا دیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا، نہ کہ صرف کہا ہاتھ میں کتنے چیزیں تھی وہ بھی کہا، تیرے ہاتھ میں 6 کنکریاں ہیں اور تو اپنے کان کے قریب لے کے جا اور سن کیا کہہ رہی ہے۔ تو جب ابو جہل العین نے اپنے کان کے قریب مٹی کو لے کے جاتا ہے تو اس میں کی کنکریاں حضور علیہ السلام کے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے صاحب، دونوں جہاں آپ کے قبضے وہ اختیار میں ہیں، دونوں جہاں آپ کے قبضے وہ اختیار میں ہیں۔ آپ کی ایک صحابی جو حضور علیہ السلام کو وضو کرایا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی رحمت جوش میں آئی اور حضور علیہ السلام نے کہا سل مانگو اے رابعہ تم کیا مانگتے ہو؟ تو صحابی نے کہا اب غور فرمائیے یہاں سرکار نے کسی بات کی قید نہیں لگائی کہ تم زمین کے اشیاء مانگ سکتے ہو، نہ کہ آسمان کے، نہ کہ قبر کے۔ حضور علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ تم مانگو جو مانگنا ہے مانگو۔ جب حضرت رابعہ نے کہا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ، قیامت کے دن میں آپ کے ساتھ اور جنت میں آپ کے ساتھ رہنے کی خواہش رکھتا ہوں، تو حضور علیہ السلام نے کہا اور کچھ مانگو، تو پھر صحابی نے وہی کہا میں جنت اور قیامت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا پڑوسی رہنا چاہتا ہوں۔ آپ یہاں غور فرمائیے حضور علیہ السلام کیا عرض کر رہے ہیں، جو بھی مانگنا ہے مانگو، جو بھی مانگنا ہے مانگو۔ صحابی دنیا کی چیز نہیں مانگ رہے ہیں، نہ کہ خبر کی چیز مانگ رہے ہیں جو کسی کے قدرت میں ہی نہیں ہو سکتی، صرف حضور علیہ السلام کے اختیار میں ہے، ویسی چیز مانگ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام نے انہیں دے رہے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، وہ لوگوں کے باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ جھولی دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ اب یہاں غور فرمائیے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت رابعہ کو یہ نہیں کہا کہ اے رابعہ تو نے یہ کیسے سوال کیا جو میرے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ نہیں کہا کہ میرے قبضے میں جنت نہیں ہے میں کیسے دے سکتا ہوں، بلکہ حضور علیہ السلام نے یہ ان کو جنت دے کر یہ کہا کہ میں جنت کا مالک ہوں اور میں جس کو چاہے جنت دے بھی سکتا ہوں اور جس کو چاہے جنت سے محروم بھی کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر جنت میں دیکھیں گے تو جنت کے درختوں پر نبی کا نام ہوگا، جنت کے دروازوں پر نبی کا نام ہوگا، جنت کے پتوں پر نبی کا نام ہوگا۔ آپ غور فرمائیے، تھوڑی دیر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، دل و دماغ خریب کیجیے اور دور حاضر کے مشاہدے کو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ دور بلڈنگ بنانے کا دور ہے، ہر کسی کو اپنی ایک بلڈنگ بنانے کی خواہش ہوتی ہے، اور جب بلڈنگ بناتا ہے تو گھر کے دروازے پر لکھتا ہے کہ احمد منزل، قادری منزل، چشتی منزل، کچھ بھی اپنے نام کے ساتھ منزل لکھتے رکھتا ہے۔ الغرض ہر کوئی اپنے مکان پر اس کا نام لکھ کے رکھتا ہے۔ اگر کوئی ان سے سوال کرے تو اگر کوئی ان سے سوال کرے کہ آپ نے اپنا نام کیوں لکھا ہے، تو وہ شخص کہے گا یہ میرا مکان ہے اور
اپنے مکان پر جس کا میرا نام لکھا ہوں، اور مکان والا بلا تمثیل حضور علیہ السلام بلا تمثیل مصطفیٰ جان رحمت کا بھی نام، درختوں کے پتوں پر درخت، جنت کے دروازوں پر، جنت کے ہر ذرے پر حضور علیہ السلام کا نام ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام جنت کے مالک و مختار ہے۔ اب جس گھر کا مالک ہے وہ جسے چاہے گھر میں لے سکتا ہے اور جسے چاہے گھر میں داخل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام بھی جسے چاہے جنت میں داخل کر سکتے ہیں اور جسے چاہے جنت سے محروم بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خوب کہا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔